दोस्तों, सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 60 हज किए हैं। आप फरमाते हैं एक हज के मौका पर मैंने बहुत रश देखा, लाखों का मजमा था। तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि पता नहीं सबका हज कबूल हुआ होगा या नहीं होगा। तो आप फरमाते हैं जब मैं रात को सोया तो कोई ख्वाब में मुझे ख्वाब आया, ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा था कि सबका हज कबूल हो गया, लेकिन एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, वो बल्ख के रहने वाला है, उसका हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सबका हज कबूल हो गया। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं सुबह बेदार हुआ तो मुझे बड़ी तशवीश हुई, बड़ी एक हैरानगी हुई, परेशानी हुई कि आखिर वो जो शख्स जिसका हज कबूल नहीं हुआ, वो मोहम्मद बिन हारून बल्खी, उसने ऐसा कौन सा अमल किया, ऐसा क्या कर दिया कि रब उसे इतना नाराज़ हो गया कि लाखों का मजमा था, सबका हज कबूल हुआ, लेकिन इस शख्स का हज ही कबूल नहीं हुआ। तो आपने सोचा कि चलो मैं उससे मिलता हूँ, उसको ढूंढता हूँ, ढूंढ कर उससे मुलाकात करता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ मामला क्या है कि अल्लाह पाक ने तेरा हज ही कबूल नहीं फरमाया। तो आप फरमाते हैं जहाँ पे बल्ख के खैमे लगे थे ना, मैं उन खैमों में चला गया। आज भी अगर हम पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं ना, तो हज के लिए जितने भी हाजी जाते हैं, जो हाजी हज करके आए हैं, तो उनको तो पता होगा वहाँ पे हर मुल्क के अलग अलग खैमे लगते हैं। पाकिस्तान के खैमे अलग होते हैं, बांग्लादेश के अलग होते हैं, इसी तरह जितने भी ममालिक से लोग आए होते हैं सब के अलग अलग खैमे लगे होते हैं। तो उस वक्त भी खैमे अलग लगते थे। हाँ, फरमाते हैं कि जिस जगह पे बल्ख के खैमे लगे हुए थे, मैंने उन खैमों में जाकर उनसे कहा कि तुम्हारे अंदर मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है। तो जब आप फरमाते मैंने लोगों से पूछा ना, तो लोगों ने कहा कि वो तो बड़े नेक शख्स हैं, वो तो बड़े ही अल्लाह वाले हैं, बड़े ही भोले वाले हैं, वो तो बड़ा ही अल्लाह पाक को याद करने वाले हैं, वो तो बड़े नेक और परहेजगार और मुत्तकी शख्स हैं। तो आप कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो वो शख्स है जिसके बारे में मुझे बताया गया कि इसका तो हज कबूल नहीं हुआ, और लोग उसकी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, कहते हैं कि ये बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है। तो आप कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने उनसे कहा चलो बताओ मुझे वो कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि वो हमारे साथ खैमों में नहीं रहते, बल्कि वो पहाड़ी जो आपको नज़र आ रही है, उस पहाड़ी के पीछे उन्होंने अपना अलग से एक खैमा लगाया है। वो आम लोगों से बहुत कम मिलते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और सारा दिन वो अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं, कसरत के साथ अल्लाह पाक को याद करते हैं, और सारी सारी रात वो अल्लाह पाक की इबादत में क़याम में खड़े होकर अल्लाह पाक की याद में सारी सारी रात गुजार देते हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजार देते हैं। तो आपने कहा, सोचा, आप फरमाते हैं कि मैं और भी हैरान हो गया कि ये शख्स वो शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, और ये इतना नेक है, परहेजगार है, और लोग उसके बारे में कितना अच्छा गुमान कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि मैं पहाड़ी के उस तरफ गया तो मैंने देखा एक खैमा लगा हुआ है और एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, वो नफल पढ़ रहा है। जैसे उसने सलाम फेरा तो मैंने उसको सलाम कहा, तो उस शख्स ने, उस मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने मुझे सलाम का जवाब दिया, और जवाब देते ही मुझसे कहा कि क्या आप मालिक बिन दिनार हैं। अब आप कहते हैं जैसे उसने कहा ना कि क्या आप मालिक बिन दिनार हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बड़ी शख्स की फरासत है, मेरे आते ही इसको मेरा नाम भी पता चल गया। आप फरमाते मैं और भी हैरान हुआ, ये बंदा चीज़ क्या है, इसका तो हज कबूल नहीं हुआ, और इसकी फरासत देखें कि मेरा नाम भी बता रहा है कि मैं मालिक बिन दिनार हूँ। तो आपने जब ये सुना तो बड़े हैरान हुए। अभी आपकी हैरानगी का आलम ख़त्म हुआ नहीं था कि उसने आगे से कहा कि आप मुझे ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। आप फरमाते हैं जब मैंने ये सुना तो मैं और हैरान हो गया, इसको मेरे नाम का भी पता है, और इसको ये भी पता है कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ।
میں اس کو یہ بتانے آیا ہوں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، اس کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اور بڑا حیران ہوا، تو میں نے اس سے کہا اے شخص مجھے بتا تو صحیح تیرا معاملہ کیا ہے، تو میرا نام بھی جانتا ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں، مجھ سے پہلے ہی تجھے پتہ ہے، مجھے بتا تو صحیح تیرا معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا رہنے دے آپ میرا مسئلہ نہ پوچھیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا مجھے بتائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ کو غصہ آئے گا۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا میں غصہ نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اب کہتا ہے، اپنی وہ کہانی سناتا ہے، تو سارا معاملہ بیان فرما رہا ہے، کر رہا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت بڑا شرابی تھا، معاذ اللہ سارا دن شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ ماہ رمضان چل رہا تھا اور میں اپنی عادت کے مطابق معاذ اللہ شراب کے نشے میں تھا، اور میں اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نشے کے عالم میں تھا، تو میں نے اپنی والدہ سے جاتے ہوئے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو میری والدہ نے کہا کہ تو سارا دن نشے میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے، خود تو روزے رکھتا نہیں، کم از کم جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کا تو حیا کر، افطاری ہو لینے دو، بعد میں کھا لینا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نشے کے عالم میں تھا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اپنی ماں کو کہا جلدی سے کھانا دو۔ جب ماں نے مجھے کہا کہ نہیں افطاری کے بعد کھانا، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، تو وہ شخص کہتا ہے میں تو نشے کے عالم میں تھا، میرے حواس قائم نہیں تھے، تو میں نے معاذ اللہ اپنی ماں کو تھپڑ مارا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو جیسے ہی تھپڑ مارا تو میری ماں تندور جلا کے اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی تھپڑ مارا، کیونکہ ماں میری ضعیف تھی، بوڑھی تھی، کمزور تھی، وہ سنبھل نہیں پائی، وہ تندور میں گر گئی۔ اب جیسے ہی تندور میں گری تو میری والدہ کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ اب میں تو نشے کے عالم میں تھا، مجھے تو اپنی ہوش نہیں تھی۔ جب اس کی چیخ و پکار کی آواز آس پڑوس والوں نے سنی تو وہ بھاگ کے آئے، انہوں نے میری والدہ کو جلتے ہوئے تندور سے باہر نکالا، اور میری والدہ جو کہ کافی پوری طرح جل چکی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے پکڑا، کیونکہ میں نشے کے عالم میں تھا، انہوں نے مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں ساری رات شور و پکار سنتا رہا، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی میرا بھی نشہ اترا، تو میری بیوی نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا میں باہر آیا تو وہ اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی، اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تو کدھر کی تیاری کر رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے کہا میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس جا رہی ہوں، میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں رہو گی؟ تو وہ شخص کہتا ہے میری بیوی نے کہا جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا وہ میرا کیسے ہوگا؟ تو دوستو یہاں پہ بھی ایک بڑی سوچنے والی بات ہے، اس وقت کی جو بیویاں تھیں ان کے اندر بھی احساس تھا، ذمہ داری تھی، کوئی حیا تھی۔ اگر معاذ اللہ کوئی آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا ہمارے، اگر آج کل کی کوئی عورت ہوتی نا تو وہ تو کہتی اچھا ہوا معاذ اللہ بوڑھیے سے جان چھوٹی، بوڑھیا جل گئی۔ تو معاذ اللہ آج کل اگر جس طرح کے حالات ہم چل رہے ہیں دیکھیں تو آج کل تو صورتحال اسی طرح کی ہے، لیکن اس وقت عورتوں کے اندر صبر تھا، برداشت تھی، لوگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی اہمیت ان کے دل میں تھی۔ لیکن آج تو بس اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا وہ میرا کیسے ہوگا؟ وہ شخص کہتا ہے میری بیوی مجھے چھوڑ گئی۔ جب میری بیوی چھوڑ گئی تو میں نے اس کو کہا اچھا چلو یہ تو بتاتے جاؤ میری ماں کدھر ہے؟ تو وہ اس کی بیوی کہتی ہے اس کو تو لوگوں نے رات ہی دفن کر دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دیا، کیونکہ وہ جل اتنا بری گئی تھی کہ اس کا تو رات ہی انتقال ہو گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کم از کم مجھے تو بتا دیتے، میں اپنی ماں کا آخری دیدار تو کر لیتا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے تمہاری ماں نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میرا منہ بھی اس کو نہیں دکھانا،
اس میرے گستاخ بیٹے کو میرا منہ بھی نہیں دکھانا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس کا دل بڑا غمگین ہو گیا، اس کو اپنے کیے پر بڑی شرمندگی آنا شروع ہو گئی اور وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے ندامت کے عالم میں ایک کلہاڑی اٹھائی اور اپنا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ میں نے اس وقت کاٹا تھا جس ہاتھ سے میں نے تھپڑ مارا تھا، پھر میں نے کلہاڑی اٹھا کر اپنا وہ بازو کاٹ دیا۔ اس سے لے کر آج تک 24 سال ہو گئے ہیں، میری ماں کو انتقال کیے ہوئے 24 سال ہو گئے ہیں۔ میں ہر سال حج کرنے کے لیے یہاں آتا ہوں۔ جب حج مکمل ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر مجھے یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ تو آج 24واں سال ہے، آج میں نے 24واں حج کیا ہے، آج آپ نے آ کر مجھے وہی خبر دی ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا تو مجھے بھی اس پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس کو ایک زور سے تھپڑ مارا اور اس کو چھوڑ کر واپسی آ گیا۔ اب مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا نا تو مجھے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مالک بن دینار، تو اللہ کے بندے کو اللہ سے مایوس کر کے آ گیا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گناہ ہی ایسا تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے مالک بن دینار، ہم اس کو قیامت والے دن اس کی ماں کی بدولت اس کی بخشش کروا دیں گے، اس شخص کی اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کی بخشش کروا دیں گے۔ تو حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب روز قیامت ہوگا نا، روز محشر لگے گا تو اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرے گی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے دنیا میں مجھے جلایا، میرا قتل کیا، تو اس سے حساب لے۔ تو اللہ پاک جب حساب لے گا تو وہ اپنی ماں کا قاتل ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرشتوں اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ، اسے پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو جب اس کو فرشتے پکڑیں گے، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، پھر چہرہ پھیرے گا، دوسری دفعہ پھر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، پھر چہرہ پھیرے گا، تیسری دفعہ پھر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اے میری ماں، مجھے اب جہنم میں جلانے کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے، میری ماں یہ مجھے جہنم میں جلا دیں گے، یہ فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ بیٹا اپنی ماں کو جب پکارے گا نا تو ماں کی ممتا، ماں دیکھیں یہ کتنی عظیم ہستی ہے، ماں کی ممتا بروز قیامت روز محشر بھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے وہاں بھی تڑپ جائے گی، وہاں بھی وہ مچل جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف فرما دے، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف فرما دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس کی ماں معاف کر دے گی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اسے چھوڑ دو اور جنت کی طرف لے جاؤ، اسے بھی جہنم سے نجات دے کر، جہنم سے نکال کر اب جنت کی طرف لے جاؤ، اسے بھی جنت میں داخل کر دو۔ دوستو اندازہ کریں یہ ماں وہ رشتہ ہے، کائنات میں جتنے بھی رشتے ہیں نا سب سے عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے۔ یہ وہ مخلص رشتہ ہے جو اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے، اپنی اولاد کو ہمیشہ خوشیاں دینے کے لیے ہی سوچتا ہے، جب بھی سوچتا ہے اپنے اولاد کے حق میں ہی سوچتا ہے۔ دوستو آج ان رشتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج یہ بہت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کی نافرمانی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے، اولاد اپنی ماں باپ کی ایک بھی نہیں سنتی، ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی حال دریافت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو دوستو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک باپ اپنے 8-10 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن وہ 8-10 بچے پھر ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے،
संभाल नहीं पाते। तो दोस्तों हमें एहसास करना चाहिए, ख़याल करना चाहिए, आज ये नेमत हमारे पास है। जिनके पास ये नेमत है, अल्लाह पाक ने जिनको माँ बाप की इस नेमत से नवाजा हुआ है, वो अपने माँ बाप की कदर करें, उनका अदब व एहतराम करें। और जो जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें, उनके लिए मगफ़रत की दुआएं करें। तो दोस्तों ये अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है कि जिसके पास नहीं है ना, खुदा की कसम आप उनसे पूछ के देखें जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो आपको बताएंगे कि इनकी कद्र व अहमियत क्या है। तो आज हमारे पास वक्त है, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करें, उनकी कद्र करें। इंशाअल्लाह इनकी दुआओं के सदक़े हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी।